اس درجے کا راوی حدیث سے حدیث ہم لے کر درج کریں گے۔ امام بخاری لکھتے ہیں پہلی شرط، فرماتے ہیں ضابط ہونا چاہیے، یعنی جس کا حافظہ اس قدر مضبوط ہو کہ جو بات اس نے سنی ہے زندگی میں اس نے کبھی بھولی نہ ہو، اس قدر اعلیٰ ضابطے والا، حافظے والا اس کو ضبط کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے عادل کا، یعنی اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، اس کو عادل کہتے ہیں، عدالت کہتے ہیں۔ یہ دو شرطیں اگر نہ ہو تو حدیث بخاری میں نہیں آ سکتی۔ یہ دو شرطیں بخاری میں حدیث لانے کے لیے ضروری ہے۔ میں پوچھتا ہوں امام بخاری سے کہ کیا ابو لہب کا عقیدہ صحیح تھا؟ وہ تو ہے ہی کافر۔ جب اس کا عقیدہ صحیح نہیں تو عمل کہاں سے صحیح ہوا؟ عباس جو ہے وہ تو ہے ہی کافر، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، اس کا عمل کہاں سے صحیح ہوا؟ جب دونوں کافر ہیں تو آپ نے حدیث جو ہے بخاری میں درج کیوں کی ہے؟ تو یہاں سے امام بخاری کے عقیدے کا پتہ چل گیا کہ امام بخاری کہتا ہے بات ٹھیک ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، لیکن یہاں سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کی بات نکلتی ہے۔ تو اگر مصطفیٰ کی عظمت کی بات نکلے تو امام بخاری حدیث کافر سے بھی لینے کو تیار ہے۔ یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی حدیث ہو، بیان کرنے والا ابو جہل ہو۔ جب سرکار واپس آئے تو اعتراض کون کرتا ہے؟ ابو جہل کرتا ہے، اور حدیث بخاری میں لکھنے والا امام بخاری ہے۔ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اعتراض ابو جہل نے کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کی بات نکلتی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافر بھی حضور کی بات بیان کرے تو وہ بھی جو ہے لینی جائز ہے، اور اگر مسلمان حضور کے خلاف بات کرے اس کی بات رد کرنا جائز ہے۔ یہ عقیدہ طے ہوا۔ اب یہاں پہ اصول الحدیث پر ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ایک علم ہے جس کا نام ہے علم المصطلح۔ جب ہم اصول حدیث پڑھتے ہیں تو اس کے اندر علم المصطلح پڑھے بغیر کوئی بندہ اصول حدیث نہیں جان سکتا، نہ اسے پتا چلتا ہے کہ حدیث کیسے جو ہے ہم نے اس پر گفتگو تطبیق کیسے کرنی ہے یا اس کی اقسام پر کیسے بحث کرنی ہے۔ علم المصطلح کے اندر ایک کتاب بڑی اتھینٹک کتاب ہے، خطیب بغدادی نے لکھی ہے، اس کا نام ہے الکفایہ فی علم الروایہ، یعنی راویوں کے حالات زندگی، راویوں پر بحث کیا انہوں نے۔ یہ جو امام خطیب بغدادی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر عقیدے کی بات ہو یا معاملات کی بات ہو تو پھر ضبط بھی ہونا چاہیے، عدالت بھی ہونی چاہیے۔ راوی کے اندر ضبط بھی ہو، عدالت بھی ہو، لیکن جہاں پر مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہو، حضور کی رفعت کی بات ہو، وہاں پر کوئی قانون جو ہے ویلیو وہاں پہ ایپلیکیبل ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے ایسا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ فرمایا رب کا قانون ہے کہ جب کوئی آیت میں لاتا ہوں تو پہلی کینسل بھی کر دیتا ہوں، یا اس جیسی لے آتا ہوں یا اس سے بہتر لے آتا ہوں، لیکن فرمایا جہاں پر مصطفیٰ کی عظمت کی بات آئے وہ آیت کبھی بھی کینسل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ قرآن کا ضابطہ بھی اس بات پر ہے، حدیث کا ضابطہ بھی اس بات پر ہے۔ تو گویا حضور کی عظمت کی بات یہ ذکر النبی کا پہلا طریقہ ہے۔ اب دوسرا طریقہ کہ حضور کا ذکر کا دوسرا طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کعبے کا متولی ہو، پگڑ اس نے بڑا سا پہنا ہوا ہو، جبہ کبا پہنا ہوا ہو، اور صفا کی پہاڑی پر مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کرے، مصطفیٰ کو کہے جو تو ہمیں دعوت دے رہا ہے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ قرآن کہتا ہے کعبے کا متولی ہو، پگڑی والا ہو، خاندانی ہو، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو
نے میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ ضابطہ ہے قرآن کا. یعنی کعبے کے متولی کو رب نہیں دیکھ رہا. یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے, مسند عبد المطلب پر بیٹھا ہوا ہے. فرمایا بدبخت تیرا سارے دین کا معیار مصطفیٰ کی عزت ہے, مصطفیٰ کی عظمت ہے. یہ پتہ چل گیا کہ رب جو ہے وہ بھی مصطفیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. رب بھی نفرت کرتا ہے. یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے, یہ رب کائنات کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے جو حضور کو پسند کرتا ہے, اور جو حضور کی مخالفت کرتا ہے رب اسے پسند نہیں کرتا. احباب مکرم, بے شمار حدیث اس بات پر موجود ہے. اب قرآن پاک کی تفسیر اٹھائیں, سورہ بقرہ کی. رب کائنات فرشتوں کو کہتے ہیں اسجدو لآدم, سجدہ کرو آدم کو. اب حکم ہے ایک سجدے کا. کتنے بھائی؟ تو کتنے کر دیے انہوں نے؟ 2. یہ جو ہم 2 سجدے کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں. بھائی رب تو کہتا ہے ایک سجدہ کرو, تو تم نے کتنے کر دیے؟ 2. تو یہ حکم ادھوری ہوئی نا. رب کا کہنا تو نہ مانا گیا. لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے. جب انہوں نے فرشتوں نے پہلا سجدہ کیا تو بات پوری ہو گئی, لیکن جب اٹھے تو دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب انہوں نے شیطان کو جلانے کے لیے دوسرا سجدہ کیا. پہلا سجدہ رب کے حکم سے, دوسرا سجدہ شیطان کو جلانے کے لیے. رب کو یہ اتنی ادا پسند آئی, اتنی پسند آئی, فرمایا کیا انہوں نے میرے حکم کے خلاف ہے, لیکن کیا تو میری محبت میں ہے, کیا تو میری محبت میں ہے. لہذا فرمایا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے 2 اس کی گرائش کر دی. تکبیر, احباب مکرم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں عبادت کے اندر دکھاوا بھی جائز. حضور کی محبت میں کتاب الحج اٹھائیں, مسلم شریف کے اندر بخاری اٹھائیں کہ حج کے دوران, رمل کے دوران سرکار نے فرمایا ذرا اکڑ کر چلنا ہے. یہ رمل سارے کرتے ہیں نا حاجی, یہ کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا یہ اکڑ کر چلنا ہے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھی جو ہے کمزور ہیں, بخار والے ہیں, ذرا اکڑ کر چلو, انہیں بتاؤ. تو ہو عبادت تو دکھاوا تو جائز ویسے ہی اجازت میں نہیں ہے, تو یہاں پہ جائز کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہے, حضور کی عزت کی بات ہے, حضور کے ساتھیوں کی ناموس کی بات ہے. تو جب عزت اور ناموس کی بات ہوتی ہے تو پھر قاعدے قانون سارے بدل جاتے ہیں. آج کی پوری گفتگو کا ماحصل یہ ہوا کہ رب کائنات نے ساری کائنات کی غائب حضور کو ہی بنایا ہے. یعنی سارے قوانین ہیں, مگر جب نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے تو پھر سارے قوانین جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کی عزت و عظمت کی جب بات آئے تو رب کائنات اپنی ساری پابندیاں اٹھا لیتے ہیں. آج جو کیسٹیں بھر بھر کر حضور کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی سن لیں. یہ تو نیکی والی بات نہیں ہے. نیکی والی بات یہ ہے کہ حضور کے ذکر کو عام کیا جائے. روکنا یہ کوئی نیکی والی بات نہیں. یہ تو سارے شیطان لگے ہوئے ہیں. حضور کے دور میں بھی شیطانوں کا بڑا عبداللہ بن ابی یہی کام کرتا تھا. وہ یہی کام کرتا تھا, حضور کو ذکر کو عزت کو روکتا تھا. آج جو کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اسی کی آل اولاد کا ختم تو نہیں نبی, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سرکار کی عزت کو دوبارہ کرنا یہ عظمت ہے. حضور کی عزت کو بیان کرنا یہ عظمت ہے. حضور کی محبت میں باہر نکلنا یہ عزت ہے. مسجد کے اندر حضور کی عزت کو بیان کرنا یہ عزت ہے, اور یہی دین ہے. آخری بات چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے, آپ جب مکان بناتے ہیں یا ہم سب بناتے ہیں تو
مکان بنانے سے پہلے نقشہ تیار کرتے ہیں. جب مسجد تیار ہوتی ہے اس سے پہلے ایک نقشہ تیار ہوتا ہے اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یہاں پہ محراب بنے گا. محراب کس لیے بنے گا؟ امام صاحب بیٹھیں گے، امام صاحب بیٹھ کر تقریر کریں گے. یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ مسجد بنے تو امام کی جگہ نہ ہو، یا مسجد بنے تو صفیں نہ بنائی جائے. یعنی پہلے منصوبہ بنتا ہے پھر مسجد بنتی ہے. پہلے منصوبہ بنتا ہے یہ ڈائننگ ہوگا، یہ ڈرائنگ ہوگا. تو اتنی بڑی کائنات رب نے بغیر منصوبے کے بنا دی. اس کا کوئی منصوبہ نہیں تھا. اس کے ذہن میں، رب کے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی کہ میں اتنی بڑی کائنات بنانے لگا ہوں. آخر بنانے کی تو وجہ تو ہوگی، تو وجہ تو اس نے بیان کر دی. رب نے وجہ تو خود بیان کر دی. فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، پس مجھے محبت ہو گئی. پس مجھے کس سے محبت ہوئی آپ سب کو پتا ہے. تو جس سے محبت ہوئی تو اسی کے لیے تو سارا جہان بنا ہے. تو جس کے لیے سارا جہان بنا ہے اس کو کہیں کہ اس کا ذکر جائز نہیں ہے. جس کے لیے یعنی علت غایہ کا مطلب ہے مقصود کائنات. رب کی نظر میں مقصود کائنات اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور مقصود کائنات کی عزت کی بات آئے تو ہم 6 مگولیاں شروع کر دیں، اور جب ہمارے بچوں کی بات آئے، برتھ ڈے ہوگی تو ہم جو ہے وہاں پہ بڑے گندا دلیری سے بات کریں. سارا دن ہماری خواتین جو ہے بازار میں شاپنگ لیے جاتی رہے. کسی نے کبھی نہیں پوچھا جب میلاد کی بات ہے تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہر روز وظیفے کرتے رہے، کوئی نہیں پوچھتا. تو جب کسی کی بات ہے یہ وظیفہ اجازت لینی ضروری ہے، بھائی یہ ساری پابندیاں اور کٹر ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی ہے. حضور کی محبت میں ہر بات جائز ہے، ہو نیت صحیح کے ساتھ. اللہ ہمیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے.